ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے، اور وہی ہمارا اکیلا خالق اور رازق ہے، اور وہی مشکل کشا ہے، اور ساری چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو اور درود و سلامتی ہو ہمارے آخری نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم سامعین کرام، آج جس موضوع کے متعلق توحید کے مسائل میں ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ ہے شرک کے مسائل۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہو، وہ موحد ہو اور اس کا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات جاننا ضروری اور لازم ہے کہ توحید کے مخالف کیا چیز ہے، توحید کی ضد کیا ہے، توحید کے منافی چیز کیا ہے، وہ ہے شرک۔ اور جب تک کہ ہم کوئی چیز کی ضد اور اس کی اپوزٹ والی چیز کو اگر نہیں جانتے ہیں تو ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کر لیں یہ سمجھ کر اور یہ گمان کر کے کہ وہ توحید ہے، حالانکہ وہ شرک ہو۔ اور شرک کو جاننا ضروری اس لیے ہے کہ اگر شرک آ جائے ہمارے اعمال میں تو اس سے ہمارے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ تو اگر انجانے میں اور غلطی میں سے اگر کوئی انسان تھوڑا بھی شرک کر لے اور اگر وہ سمجھتا بھی ہے کہ وہ توحید ہے تو ڈر ہے کہ اس کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اور عام طور پر جو توحید کو توڑتے ہیں وہ تین چیزیں ہیں، وہ توحید کو تین چیزیں توڑتی ہیں اور پانچ چیزیں کم کرتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو توحید کو توڑتی ہیں؟ تین چیزیں ہیں، ایک پہلے شرک اکبر، اور دوسرا کفر اکبر، اور تیسرا نفاق اکبر۔ تو یہ تین چیزیں توحید کو توڑتی ہیں، تو ان کو کہتے ہیں نواقض التوحید، نواقض التوحید، توحید کو توڑنے والی چیزیں۔ ایک ہے توحید کو کم کرنے والی چیزیں، توحید کو کم کرنے والی چیزیں، ان کو کہتے ہیں منقصات التوحید، توحید کو کم کرنے والی چیزیں۔ وہ پانچ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز شرک اصغر، دوسری چیز کفر اصغر، اور تیسری چیز نفاق اصغر، اور چوتھی چیز بدعات، اور پانچویں چیز گناہ۔ تو یہ پانچ چیزیں انسان کی توحید کو کم کرتی ہیں، اس سے توحید ختم نہیں ہوتی لیکن کم ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ شرک اصغر اور کفر اصغر اور نفاق اصغر اور بدعات اور گناہ، بدعات اور گناہ۔
اور آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے شرک کے بارے میں. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے شرک کے متعلق. وہ ہے شرک کے متعلق. تو شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک کہتے ہیں کس کو؟ شرک کی تعریف میں اہل علم نے بیان کیا کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو اللہ کی خاص ہے، جو اللہ کی خصوصیت میں سے ہے، اس کو کسی اور کے لیے کر دینا ہے. کوئی ایسی چیز جو اللہ کے لیے خاص ہے اور اللہ کی خصوصیات میں سے ہے، اس کو کسی اور کے لیے کر دینا، یا اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کر دینا. اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کر دینا. اس کی مثال کہ پیدا کرنا یہ اللہ کی خصوصیت ہے. اللہ ہی اکیلے پیدا کرتا ہے. اللہ خالق کل شیء. اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، کہ جان لو، خبردار، کہ پیدا کرنا اور تدبیر اور کام کو چلانا اللہ کے لیے. تو خلق، تخلیق، یہ اللہ کی صفت ہے. تو اس میں اس چیز کو کسی اور کے لیے کر دینا، کہ یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی پیدا کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے. یا کہنا کہ اللہ پیدا نہیں کرتا، نعوذ باللہ، یا برابر کر دینا کہ اللہ بھی کرتے اور کوئی اور بھی کرتے، یعنی برابر کر دیے، تو یہ بھی شرک ہے. اس طرح سے عبادت کے حقدار ہونے میں، کس میں؟ عبادت کے حقدار ہونے میں. عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے حقدار نہیں ہے. تو اگر کوئی اللہ کی عبادت چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے تو کیا ہوا؟ یہ شرک ہوا. یا اس نے کیا کیا کہ اللہ کی عبادت کر رہا لیکن ساتھ میں کسی اور کی بھی کر رہا عبادت، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ بھی شرک ہے. اور شرک کا مطلب ہے پارٹنر. شریک بولتے ہیں کہ پارٹنر کو کوئی اس کا. تو اگر کوئی اللہ کی خصوصیات میں یا اللہ کے جو متعلق چیزیں ہیں اس میں اگر کسی اور کو ملاتا ہے اور اس میں کسی اور کو پارٹنر بناتا ہے تو یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں کا جو گمان ہے کہ شرک کا مطلب وہی ہے کہ جو ہندو کرتے ہیں کہ بتوں کو پوجنا، بس یہی شرک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شرک نہیں ہوتا. یہ غلط ہے. بلکہ شرک کا ایک وسیع مفہوم ہے. شرک کا کیا ہے؟ ایک وسیع مفہوم ہے. اس لیے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ھذا الشرک، تم اس شرک سے بچ کے رہو. فإنه أخفى من دبيب النمل، اس لیے کہ شرک کیا ہے؟ چونٹی کے چلنے سے بھی باریک اور ہلکا ہے اور چھپا ہوا ہے. تو جو چونٹی ہوتی ہے وہ جب ہاتھ رکھتی ہے زمین پہ جب، تو کتنا ہلکا ہے ہوتی، اس سے بھی چھپا ہوا اور چھوٹا شرک ہے. فإنه أخفى من دبيب النمل، یہ صحیح حدیث ہے. اور ہم شرک سے کیوں نہ ڈریں؟ اور اللہ کے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈر تھا کہ شاید کہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ ان کے بچے شرک میں آ جائیں. تو انہوں نے سب سے پہلی دعا کی وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے بچائیے اور میری اولاد کو کہ ہم بت کی پوجا کریں.
تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ڈریں اور ہمیں خدشہ ہو کہ ہم یا ہماری اولاد توحید چھوڑ کر ہے نا نعوذ باللہ شرک میں آ جائے. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ شرک کی تعریف ہے کہ شرک کی کیا ہے. یہ شرک کی جو ڈیفینیشن کہ کوئی چیز جو اللہ کے لیے خاص ہے اس کو غیر اللہ کے لیے کر دینا، اس کو غیر اللہ کے لیے رکھنا، یا اس طرح سے کوئی اللہ کے ناموں میں یا اللہ کے صفات میں، جس طرح سے نا یہ مشرکین نے کیا کیا، اپنے بتوں کا نام رکھا اللہ کے ناموں سے. تو انہوں نے نام رکھا اپنے بت کا نام عزا، اور یہ کسے نکالا؟ عزیز سے. اور نام رکھا اللات، اور یہ کسے نکالا؟ الہ سے. اور نام رکھا المنات، اور یہ کسے نکالا؟ منان سے. تو جو اللہ نے افرأیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى سورہ جمع. اور شرک اتنا خطرناک ہے کہ شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے. شرک کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ شرک ظلم کیوں ہے؟ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ کہ شرک کے دو مطلب ہیں. کہ ایک مطلب یہ ہے کہ کسی کا حق اس کو نہیں دینا، کسی صاحب حق کو اس کے حق سے محروم کر دینا. اور اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ ہی کی اکیلی عبادت کی جائے. تو اگر کسی نے اللہ کا یہ حق چھین کر کسی اور کو دے دیا تو یہ ظلم ہوا اللہ کے ساتھ. اس طرح سے شرک کا ایک مطلب، ظلم کا ایک مطلب ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلی، کہ کوئی چیز کو رکھنا اس کی جگہ پہ نہیں، یعنی اس کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا. اور یہ بھی داخل اس میں کہ عبادت یہ اللہ کا حق ہے تو اس کو دینا چاہیے اللہ کے لیے. تو ہم نے اگر عبادت کی صحیح جگہ سے ہٹا کر کوئی اور جگہ رکھ دیا تو یہ ظلم ہوا. تو یہ ظلم ہوا. اس لیے اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. اور یہ کس نے کہا یہ بات قرآن میں؟ یعنی لقمان علیہ السلام نے جب انہوں نے اپنے بیٹی کو وصیت کی تو پہلی وصیت یہ کی سب سے پہلے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اور جب لقمان نے وصیت کی اپنے بیٹے کو اور کہا اپنے بیٹے کو اور ان کو وصیت کرتے ہوئے وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ سمجھا رہے تھے اپنے بیٹے کو یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو چاہیے کہ ہر مربی، ہر والد، ہر معلم سب سے پہلے جو تربیت کرے بچوں کی وہ کیا کرے؟ توحید کی اور شرک سے بچنے کی تلقین کرے. اس طرح کی لقمان علیہ السلام نے انہوں نے اور بھی آگے باتیں بیان کی، نماز پڑھنے کی تلقین کی اور ماں باپ کی اطاعت کی حکم دیا. اور لیکن سب سے پہلا کیا حکم دیا؟ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہ کر. اس طرح سے شرک کرنے سے انسان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. انسان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا اور اس پر جنت حرام ہو جائیں گی، اور جنت حرام ہو جائیں گی اور جہنم واجب ہو جائیں گی. اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار. اور جو شرک کرے اللہ کے ساتھ تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس طرح سے شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ انسان خود توبہ نہ کر لے. اگر انسان خود توبہ نہ کرتا ہے اس وقت تک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. باقی گناہ ممکن ہے کہ اللہ معاف کر دے بغیر توبہ کے بھی، اگر اللہ چاہے تو. اس اللہ نے فرمایا سورہ نساء میں دو جگہ فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا شرک. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ اللہ معاف کر دیتے ہیں لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے، یعنی ہمیشہ نہیں. لیکن شرک تو بغیر توبہ کے معاف ہو ہی نہیں سکتا. شرک بغیر گناہ کے معاف ہو ہی نہیں سکتا. اس طرح سے کہ شرک کے اکبر میں اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ.
اور ہم نے وحی کی آپ پر اور آپ سے پہلے انبیاء کرام پر کہ اگر آپ شرک کریں گے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے ہم کیا کریں گے؟ آپ کے اعمال ضائع کر دیں گے. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ضرور بضرور خسارے والے میں سے ہو جائیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ شرک کرنے سے انسان کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، ہر عمل. اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ شرک کرنے سے اس امت کے نہیں بلکہ سابقہ امتوں کو بھی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ہم نے وحی کی آپ پر اور آپ سے پہلے لوگوں پر. اور اس طرح سے یہ جو پہلا تو ہم اگر اس کو اگر گنیں گے تو شرک کے اکبر کے ایک جو آثار ہیں، تو پہلا یہ ہے کہ اس سے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. دوسرا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے بغیر توبہ کے. اور تیسرا کہ آخرت میں ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، آخرت میں ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اگر وہ نیک عمل بھی ہو. اللہ نے فرمایا مشرکین کے بارے میں سورۃ فرقان میں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور وہ آئے ہمارے پاس بہت عمل لے کر قیامت کے دن، لیکن ہم نے انہیں ہوا میں اڑا دیا. هَبَاءً مَنْثُورًا یعنی اس کو نہ کے برابر کر دیا. ٹھیک ہے. لیکن صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی کافر یا مشرک اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں دنیا میں اس کو. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان الکافر اذا عمل حسنة، اگر کافر نے اگر کوئی اچھا عمل کیا دنیا میں، اطعم بها طعمة من الدنيا، تو اس کو اس اچھے عمل کے بدلے دنیا میں کوئی نیکی مل جاتی، کوئی فائدہ مل جاتا، کوئی یعنی کوئی اچھی کام یا کوئی رزق زیادہ مل جاتا یا کوئی فائدہ کوئی دنیا میں خالی، آخرت تو کچھ نہیں ہے. چوتھا حکم یا چوتھا جو اس کا جو اثر ہے شرک اکبر کا کہ اس سے شادی حرام ہو جاتی ہے. تو مسلمان مرد یا عورت کو جائز نہیں ہے کہ وہ شادی کرے مشرکین سے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ، اور تم شادی مت کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لالے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور مومنہ لونڈی بہتر ہے خیر من مشرکۃ، بہتر ہے مشرکہ عورت سے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں پسند آئے. پھر فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اپنے عورتوں کو شادی مت کراؤ مشرکین سے حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور مومن غلام بہتر ہے مشرک سے وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ اچھا لگے. اور اگر بعد میں اگر وہ شرک کر لے تو نکاح ٹوٹ جاتا، نکاح کیا ہوتا؟ نکاح باطل ہو جاتا. اس طرح سے جو پانچواں جو حکم ہے شرک اکبر کا کہ وہ نہ اس کے ہم غسل کی نہ اسے غسل دیں گے مرنے کے بعد، نہ اسے کفن پہنائیں گے، نہ اس کو دفن کریں گے، نہ اس کے لیے دعا کریں گے مغفرت کی. تو مشرکین کے لیے دعا کرنا حرام ہے مرنے کے بعد، لیکن اگر مشرک زندہ ہے تو دعا کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ مغفرت کی بھی. اگر مشرک زندہ ہے تو اس کے لیے دعا کر سکتے رحمت اور مغفرت کی زندگی میں، مسئلہ نہیں. کیا اس کی کیا دلیل ہے کہ جب جی نہ اپنے وسلم دعا کی رب فرمایا سورہ ابراہیم میں ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے معاف کری اور میرے والدین کو. لیکن مرنے کے بعد منع ہے. اسی اللہ نے فرمایا سورہ ممتحنہ میں کہ لقد کان لکم، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ تھا ابراہیم علیہ السلام ہر کام میں. فرمایا سوائے ایک کام میں الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، سوائے اس بات میں وہ نمونہ نہیں ہے ہمارے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ اپنے والد کے انتقال کے بعد کہ میں آپ کی دعا کروں گا، کہا کہ نہیں. اس لیے نہ فرمایا سورہ توبہ میں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے، نہ لائق ہے نہ مومنوں کے لیے کہ وہ مغفرت کی دعا کرے مشرکین کے لیے. ولو كانوا اولی قربہ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ جب معلوم ہو گیا کہ وہ جہنمی ہیں. پھر فرمایا وما كان استغفار ابراہیم لابیہ،
اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اپنے والد کے لیے وہ اس لیے کی تھی کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے والد سے. کہاں وعدہ کیا تھا؟ سورہ مریم میں کہ کہیں اللہ استغفر لک جو کہا تھا کہ لیکن فلما تبین لہ، جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہے، انہ عدو للہ تبرأ منہ، انہوں نے اسے برات کر لی. تو مشرک کے لیے دعا کرنا مغفرت کی کب جائز ہے؟ اگر زندہ ہے. مرنے کے بعد حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے. جنگ احد میں جب مشرکین نے بہت مارا تو کیا کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں علم نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں. تو اس سے علماء نے یہ بات نکالی کہ مشرک کے لیے دعا کر سکتے ہیں، مغفرت کی بھی ہے اگرچہ وہ ابھی کافر ہے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت کب ہوں گی اس کی؟ جب اسے ایمان ملیں گی، جب وہ ایمان لائیں گا. تو گویا کہ اس کے اندر ایمان کی دعا ہے کہ اللہ اس کو آپ ایمان کی توفیق دیجیے پھر معاف کریے. اسی کی معافی بغیر ایمان کے ہو ہی نہیں سکتی، معافی بغیر ایمان کے ہو ہی نہیں سکتی. تو لیکن اگر کوئی مر جائے مشرک تو مرنے کے بعد کسی حالت میں جائز نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں مغفرت کی یا رحمت کی. اور یہ آج کل یہ بہت چل رہا ہے کہ اگر کوئی مشہور آدمی ہے جس نے کیا کیا، اگر کوئی مسلمانوں کی کوئی مدد کی، جیسے کہ ابھی تقریباً کچھ دنوں پہلے کہ ایک مشہور آدمی تھا کافر، اس نے غزہ کے بارے میں لکھا تھا کچھ، یعنی تعریف کی تھی یا مسلمانوں کے سائڈ دیا تھا، یا غزہ کے بارے میں اس نے لکھا تھا. تو اس کا انتقال ہو گیا تو کئی مسلمان اللہ سے رحم کرے، اس نے بہت اچھا کام کیا، وہ ہماری مدد کر رہا تھا وغیرہ. نہیں، اس کا کام الگ ہی ہے. اس نے یعنی سائڈ دیا ہمارا یا ہمارے بارے میں کچھ لکھا تو اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے مرنے کے بعد آپ ایک حرام کام کریں کہ اس کو مغفرت کی. اس لیے کہ مشرک کتنا بھی اچھا عمل کر لے، اگر اس نے شرک کیا تو سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. شرک سے کہ ہم نے پڑھا کہ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اس کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے. اور چھٹواں جو حکم ہے مشرک کا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے پاس. فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ میں نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ای الذنب اعظم، کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے اللہ کے پاس؟ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے پاس یہ ہے کہ تم اللہ کے کوئی برابر کر دو حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا. یعنی کتنی بری بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر چیز دی، پیدا کیا، رزق دیا، ہر نعمت دی، پھر ہم کیا کریں؟ اس کا بدلہ یہ دے کہ ہم شرک کریں. تو اس لیے شرک کرنا بہت بڑا کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں شرک کے اقسام. شرک کے اقسام، شرک کے معروف ہے کہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک کی دو قسمیں ہیں. پہلی یہ ہے کہ نا شرک اکبر اور شرک اصغر، لیکن اور بھی تقسیم ہے. یعنی اس کے متعلق کے لحاظ سے شرک کی تین قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک ہے شرک فی الربوبیہ، اور ایک شرک فی الالوہیہ، اور شرک فی الاسماء والصفات. اس طرح توحید کے تین قسمیں ہیں، اس طرح شرک کے بھی تین قسمیں ہو سکتی ہیں کہ ربوبیت میں شرک کرنا، یا الوہیت میں شرک کرنا، یا اللہ کے ناموں اور صفات میں شرک کرنا. اس کی کیا اگزامپل سے مجھے دیجیے. اگر کوئی کہے کہ شرک فی الربوبیہ، ربوبیت میں شرک کرنے کی مجھے مثال دیجیے، تو کیا دیں گے اگزامپل اس کی؟ ہاں، ربوبیت میں شرک کی مثال کیا ہے؟ نہیں، یہ الوہیت کی کہ ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ نہ ممکن ہے ویری کہ اگر وہ اگر اعتقاد کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اولاد دیتا ہے، یا کوئی اور بارش برساتا ہے، یا کوئی اور پیدا کرتا ہے، یا کوئی اور بادشاہ ہے، تو اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ اعتقاد کرے اور عقیدہ رکھے کہ وہ پیدا کرتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ بادشاہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک فی الربوبیہ. شرک فی الالوہیہ کی کیا مثال ہے؟ نہ ممتاز، ویری گڈ.
کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یعنی ممکن کی دعا ہے کسی اور سے دعا کرنا، یا کسی اور کے لیے نماز پڑھنا، کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، کسی اور سے ڈرنا، ایسا ڈر جو صرف اللہ کی سے ہوتا ہے، کسی اور سے محبت کرنا، ایسی محبت جو صرف اللہ سے ہوتی. ٹھیک ہے. اس طرح سے شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ شرک ایک ہے 3 قسم کی، اور ایک کہ شرک قولی، شرک عملی، شرک قلبی، یعنی زبان کا شرک، عمل کا شرک اور دل کا شرک. یہ بھی شرک کی اقسام میں سے. تو اگر میں نے کہا کہ آپ اگزامپل دیے کہ زبان کی شرک، جو زبان سے شرک ہوتا نہ دعا کرنا، یہ تو زبان سے غیر اللہ، یا ایسے الفاظ بولنا جس میں شرک ہے. ٹھیک ہے نا، ایسے الفاظ بولنا جیسے کہ کیا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا. غیر اللہ کی، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے من حلف بغیر اللہ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی، فقد کفر او اشرک، اس نے کفر کیا یا شرک کیا. یا یہ بولنا کہ اگر وہ چیز نہیں ہوتی تو ہم بچ جاتے ہیں، غلط ہے. ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوئی، تو بولنا کہ اگر وہ ہوتا تو ہم بچ جاتے، وہ اگر وہ ہوتا تو وہ نہیں ہوتا، یہ غلط. یہ بھی شرک اکثر میں آتا. ٹھیک ہے نا. یا بولنا کہ اللہ نے جو چاہا اور آپ نے جو چاہا، یہ بھی شرک میں آتا. تو صحیح کیا ہے؟ اللہ نے جو چاہا، پھر ثم بولنا، یہ ختم ما شاء اللہ وحدہ، بس اللہ نے جو چاہا بس. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ جب ایک یہودی آیا تھا، آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ کرام شرک کرتے ہیں. کون بول رہا؟ یہودی بول رہا. انہوں نے کہا کہ کیا؟ وہ بولتے ہیں کہ ما شاء اللہ و شاء محمد، اللہ نے جو چاہا اور محمد نے جو چاہا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، کہا کہ تم لوگ یہ بولتے؟ ہاں بولے ہم بولتے ہیں. کہ بولے اب سے مت بولو. کیا بولو؟ خالی ما شاء اللہ وحدہ، اللہ نے جو چاہا بس. جیسے کہ چاہت اللہ کی ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تو یہ ہے قولی شرک. ایک ہے یعنی قلبی شرک، دل کا شرک، یعنی ایسے اعمال جو دل میں ہوتے ہیں. اس کی کیا مثال ہے؟ خوف ہے، ڈر دل میں ہوتا. محبت، بھروسہ، ڈرنا، خشیت، یہ سب دل میں ہے. تو یہ سب اللہ کے لیے ہے. ڈرنا اللہ سے، محبت اللہ سے کرنا ہے. ہاں، محبت میں 2 قسم میں، ایک ہے طبیعی محبت، انسان کو محبت ہے اپنے بیوی بچوں سے، کوئی کھانے سے، کوئی چیز سے، کوئی وطن سے. تو یہ محبت حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ محبت اللہ کی محبت سے آگے نہ بڑھے، اس کے تابع رہے، اس کے تابع رہے. اور ایسی محبت جس میں تعظیم بھی ہو، جس میں اجلال ہو محبوب کا، جس سے محبت کی جا رہی ہے، اس میں ایک تو محبت ہے خالی، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ اس سے آپ ڈر رہے بھی، اس سے آپ اس کی بہت زیادہ عزت تعظیم کر رہے، اسی پر اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے شرک ہوتا محبت میں بھی، شرک ہوتا محبت میں بھی، ڈر میں بھی شرک ہوتا ہے اس طرح سے. ایک ہے عملی شرک، وہ کیا ہے؟ طواف، سجدہ. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح سے کیا ہے؟ یہ عملی شرک ہے. اس طرح سے ایک شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ شرک ظاہر اور شرک باطن، کہ ظاہری شرک اور باطنی شرک یہ بھی ہوتا. ٹھیک ہے نا. اور یہ غالباً شرک اکبر میں داخل ہے. یہ کہاں داخل ہے؟ شرک اکبر میں داخل ہے. اس طرح سے یہ کیا ہے؟ یہ شرک کیا ہے؟ اقسام ہے. تو اہم جو قسم ہے وہ ہے شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اکبر کیا ہے؟ کہ ایسا شرک جس سے انسان اسلام سے باہر نکل جاتا، ایسا شرک جس سے انسان اسلام سے باہر نکل جاتا اور ہمیشہ کے جہنم میں رہتا. اور جو ہم نے ابھی جو باتیں ذکر کی، یہ جو 6 چیزیں، جو 6 اس کے آثار ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جو ذکر کی. تو شرک اکبر کی کیا مثالیں ہیں؟ کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے نا، دعا میں شرک کرنا. اس طرح سے اور اکثر شرک ہوتا دعا میں. اکثر شرک کس میں ہوتا؟ دعا میں ہوتا، کہ مانگنے میں یا امید رکھنے میں.
تو یہ چاہیے صرف اللہ تعالیٰ سے ہو، دعا مانگے اور امید رکھے صرف اللہ تعالیٰ سے. جی نہ وسیلہ بھی جو ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے کہ بعض وسیلے جائز ہے اور بعض وسیلے حرام ہے. ہم تو جو ناجائز وسیلہ ہے، جو شرک وسیلہ ہے، وہ شرک میں داخل ہے. اور حقیقت میں اللہ نے جو فرمایا سورہ احقاف میں، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو، من لا يستجیب له، حالانکہ وہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، الی یوم القیامہ، قیامت تک. یعنی وہ تو مرا ہوا انسان ہے یا وہ مردہ ہے، تو وہ کس طرح دعا قبول کرے گا؟ وہ قبر کے اندر ہے. وهم عن دعائهم غافلون، بلکہ وہ اس کی دعا سے غافل ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ کو زندہ کیا جائے گا، حشر ہو جائے گا قیامت کے دن، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو وہ اس کے دشمن بن جائیں گے الٹا، بلکہ وہ لوگ بولیں گے ہم نے ان کو بولا ہی نہیں تھا کہ ہمارے سے دعا کرو ہمارے سے. سورہ نے فرمایا سورہ فاطر میں کہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، وہ قطمیر کی ممالک نہیں ہے. اور قطمیر کیا ہے؟ قطمیر یعنی کھجور کی گٹھلی کی لکیر، کھجور کی گٹھلی کی لکیر جو ہوتی ہے. فرمایا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر تم انہیں پکارے ہو، اگر پکاروں گے تو وہ تمہاری دعا قبول سنیں گے نہیں. لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، اگر مان لیا جائے کہ سن لیے، ما استجابوا لكم، تو دعا قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو نعم، تو اس طرح سے نعم. تو نعم، لیکن اگر آپ کوئی چیز مانگتے ہیں غیر اللہ سے، ایسی چیز جو اس کے طاقت میں ہے، اس کے بس میں ہے اور وہ زندہ ہے، تو مانگ سکتے ہیں. جیسا کہ اگر وہاں پر کوئی سامان گر گیا، میں بولا کہ اٹھا کے دو، تو آپ کی طاقت میں ہے تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا، کہ میری مدد کرو وہ سامان اٹھانے میں، یا کوئی چیز دے دو. تو اگر کوئی ایسی چیز جس پر انسان طاقت رکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے اور وہ زندہ ہے، تو اس سے آپ یہ چیز مانگ سکتے ہیں، اس سے آپ یہ چیز مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مخلوق سے ایسی چیز مانگنا جو صرف اللہ کر سکتا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، شرک اکبر ہے. لیکن مخلوق سے ایسی چیز مانگنا جو وہ کر سکتا اور وہ زندہ بھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح سے شرک اکبر میں یہ بھی داخل ہے کہ شرک نیہ، دل کا شرک، جیسے کہ منافقین ہیں، سامنے سے ظاہر کرتے کہ وہ مومن ہیں لیکن حقیقت میں وہ کافر ہوتے ہیں. اس طرح سے شرک الطاعہ، یہ بھی داخل ہے شرک اکبر میں، کہ اطاعت میں شرک کرنا. اطاعت کسی کرنا ہے؟ خالی اللہ کی کرنا ہے. تو اگر کوئی اطاعت میں شرک کرے کہ غیر اللہ کی اطاعت کرے اور ان سے مانگ یا ان کی بات سننا شروع کر دے، تو یہ شرک ہے. اور جب یعنی حاتم طائی کے بیٹے عدی جو آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ تھے نصرانی تھے، تو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے علماء کرام کو رب بنا لیا. اور یہ قرآن میں ہے نا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے رہبان اور اپنے پادریوں کو رب بنا لیا اللہ کے علاوہ. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو نہیں کیا ایسا، یعنی ہم نے تو ہمارے پادریوں کو یا ہمارے علماء کو رب نہیں بنایا. تو فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولستم تحلون ما حلوا وتحرمون ما حرموا، کیا تم لوگ ان کی بات نہیں مانتے حلال ہونے میں اور حرام ہونے میں؟ تو کہا کہ ہم مانتے ہیں. کہا کہ فتلک عبادتہم، تو یہی ان کی عبادت ہے. تو کسی کی بات سننا حلال حرام میں بغیر دلیل کے، بغیر قرآن حدیث کی دلیل کے، یہ اس کی عبادت ہے. تو یہود اور نصارہ نے اگرچہ انہوں نے زبان سے نہیں کہا کہ ہم ہمارے علماء کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں تم کرتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی بات مانتے ہیں حلال میں اور حرام میں. اس
اس لیے کہ حالانکہ حلال اور حرام یہ اللہ کا حق ہے. اللہ ہے کہ اللہ کا رائٹ ہے کہ وہ جس کو چاہے حلال کرے جو کام کو، اور جو اس کام کو چاہے حرام کرے. اللہ نے فرمایا سورہ نحل میں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ بغیر علم کے کوئی چیز کو حرام یا حلال کہنا یہ اللہ پہ جھوٹ ماننے کے برابر ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے ایک ہے شرک کی محبت. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی شرک اکبر میں داخل ہوتا ہے. شرک یعنی یہ داخل ہوتا ہے کس میں؟ یعنی شرک اکبر میں، کہ غیر اللہ سے ایسی محبت کرنا جو میں نے بھی کہا تھا، بالکل تعظیم کے ساتھ وغیرہ. اور حقیقت میں اسلام نے ایک اور دو چیزوں کو بھی شرک کہا. ایک ہے مال کی پوجا کرنا. حدیث میں آتا ہے، فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعیس عبد الدینار، دینار کا وہ بندہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے. تعیس عبد الدرہم، درہم کا بندہ بھی ہلاک ہو جائے. تعیس وانتکس وجاشی کا فلنتقش. تو اس سے بھی علماء نے کہا کہ معلوم ہوا کہ نا کہ ایک شرک یہ بھی قسم ہے کہ انسان یعنی اس کا ہر چیز مال ہو جائے، یعنی اس کو کوئی چیز کی پرواہ نہیں صرف مال کی، یعنی ہر چیز کی نظر اسے مال سے ہے. اس کی جہاں مال ہے وہ جاتا ہے، دین شرک بدعت اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بھی ایک یہ گویا کہ مال کی پوجا کر رہا، گویا کہ وہ مال کی پوجا کر رہا. اس طرح سے ایک یہ بھی اسلام نے کہا کہ کچھ لوگ اپنی خواہش کی پوجا کرتے ہیں، اپنی خواہش کی. اللہ نے فرمایا سورہ جاثیہ میں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی آپ نے نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. تو یہ بھی داخل ہے، یعنی جو دل بولا وہ کر رہے، جو دل بولا وہ کر رہے. بلکہ ضروری ہے کہ ہماری ساری خواہش اسلام کے مطابق ہو. حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے اس شخص کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوگا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہش میرے دین کے مطابق نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کی خواہش میری دین کے مطابق نہ ہو جائے. اور جو شرک اکبر کی جو مثالیں ہیں کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یا طواف کرنا، سجدہ کرنا وغیرہ، یا نظر کرنا یا منت ماننا غیر اللہ کے لیے. اور شرک اکبر کی سب سے بڑی وجہ اور بلکہ جس سے شرک شروع ہوا وہ کیا ہے؟ غلو کرنا نا، صالحین میں غلو کرنا، نیک لوگوں میں غلو کرنا. اس لیے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والغلو، تم غلو سے بچ کے رہو. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، کہ اس لیے کہ تمہار سے پہلے جنہوں نے یعنی تمہار سے پہلے لوگوں کو جس چیز نے ہلاک کیا وہ ہے غلو نے، یعنی تمہار سے پہلے لوگوں کو غلو نے ہلاک کیا، غلو نے ہلاک کیا. اور اللہ نے فرمایا سورہ نساء میں یا اہل کتابی لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب تم لوگ اپنے دین میں غلو مت کرو. تو صالحین میں غلو کرنا یہ بہت بڑا یہ شرک کی وجہ ہے. ہاں صالحین اور علماء کرام کا احترام ضروری ہے، واجب ہے کہ عالم کا احترام، اہل علم کا احترام ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان میں غلو کریں اور ان کو ان سے ان کے مقام سے بڑھ کر کوئی مقام دیں. ہر ایک کا ایک مقام ہے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک مقام ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم یہ بات کہتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں بھی آپ کو محبت نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا آپ گستاخ رسول ہیں. تو ہم کہیں گے کہ ہم گستاخ رسول سے بچنے کے لیے نہ ہو کہ ہم گستاخ رب ہو جائیں، اللہ کے گستاخ بن جائیں. یہ نہ ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مقام دے دیں جو اللہ کا مقام ہے. اور کس کی بڑی گستاخی ہے، زیادہ خطرناک ہے، اللہ کی گستاخی کرنا کی یا نبی کی؟ حالانکہ دونوں غلط ہیں. تو ہم ہر ایک کو وہ مقام دیں گے جو اللہ نے دیا ہے، ہر ایک کو اس کا وہی مقام دیں گے جو اللہ نے دیا ہے اس کو.
یعنی فرشتوں کا ایک مقام ہے، انبیاء کرام کا مقام ہے، علماء کرام کا مقام ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے شرک کب آیا امت میں، یعنی دنیا میں لوگوں میں؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا. اور وجہ کیا تھی؟ یہی تھی کہ ان کے پاس جو 5 جو تھے، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. یہ 5 ان کے نیک لوگ تھے. جب یہ مر گئے تو شیطان نے کہا کہ ان کے بت بنا لو تاکہ جب بھی تم دیکھو ان کو تو اللہ یاد آئے. تو یہ آہستہ آہستہ شیطان نے کیا کیا، ان کو شرک تک لے گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو نا، اور حقیقت میں نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھنا بہت اہم ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کیسا شروع ہوا اور انہوں نے کتنی محنت کی. 950 سال محنت کی اور صبح شام. وہ کیا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ نا قال نوح رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے دعوت دی اپنی قوم کو دن اور رات. ٹھیک ہے نا؟ اور چھپ کے اور سامنے ہر حالت میں نے دعوت دی. تو یہ بھی کیا ہے، تو غلو کرنا یہ بھی کیا ہے، شرک کی سب سے اہم وجہ ہے. اس طرح سے شرک اکبر میں یہ بھی داخل ہے کہ جادو کرنا. جادو بھی کیا ہے، شرک اکبر میں. اور جادو ہو نہیں سکتا بغیر شرک کے. جادو ہو نہیں سکتا بغیر شرک کے. اس لیے فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، تم بچو 7 بڑے گناہوں سے. اس میں کیا کہا؟ والسحر، اور جادو سے. ٹھیک ہے نا؟ تو جادو کرنا، تو جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، یہ سب کفر ہے. سب کیا ہے؟ کفر ہے. اس طرح سے شرک یہ بھی ہے کہ جو لوگ یعنی جو شیعہ جو ہے اہل بیت میں بہت تعظیم کرتے ہیں، اہل بیت کی، یعنی علی رضی اللہ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہما، یا ان کے بعد کے جو 12 جو ان کے امام ہیں، یعنی علی زین العابدین، جعفر الصادق، محمد الصادق. تو یہ جو ہے، یہ جو 12 ان کے جو امام ہیں ان پہ تعظیم کرتے. وہ سمجھتے کہ یہ کیا ہے، ان کے پاس ہر چیز تھی، یا یہ ساری کائنات کو چلانے والے تھے، یا وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی شرک اکبر میں داخل ہے. بلا شک یعنی علی رضی اللہ عنہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہما یہ بلا شک بڑے صحابہ کرام ہیں، لیکن ان میں غلو کرنا ہے شرک. ان کو یعنی بڑا مقام دینا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب کیا ہے کہ نا حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی غلو کرنا اور کہنا کہ وہ دعا سنتے ہیں یا ان سے وسیلہ اختیار کرنا وغیرہ، سب کیا ہے، یہ سب شرک ہے. اس طرح سے اسلام نے کیا کیا کہ شرک اکبر سے بچنے کے لیے ایسی بہت چیزیں حرام کی جو شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے. جو شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے. کئی چیزیں اسلام نے حرام کی. ایسا کہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم قبر کو بڑا نہ بناؤ، قبر کو اونچا نہ بناؤ. کیوں؟ یہ شرک کا وسیلہ ہے. اگر قبر کو اونچی بنائیں گے تو خدشہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد لوگ کیا کریں، اس کی عبادت شروع کر دیں، اس کی عبادت شروع کر دیں. اس لیے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ. اتخذوا قبور انبیاء مساجد، انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو مسجد بنا لیا. بلکہ اللہ کے رسول نے دعا کی خود کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنا، میری قبر کو میلہ نہ بنا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی کیا ہے، شرک کا ذریعہ ہے. اس طرح سے اسلام نے کہا کہ قبر کے قریب نماز مت پڑھو. صحیح مسلم کی روایت فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلوا الی القبور، قبروں کی طرف نماز مت پڑھو. ولا تجلسوا علیہا، اور نہ ہی قبر پر بیٹھو. کیوں؟ تاکہ یہ ذریعہ ہے. یعنی اگر قبر سامنے ہے تو اگر کوئی نماز پڑھ رہا تو اگرچہ وہ نماز پڑھ رہا اللہ کے لیے، لیکن دیکھنے والا سمجھیں گا شاید کہ وہ قبر کے لیے پڑھ رہا. تو جو بھی چیز شرک کا ذریعہ ہو سکتی، اسلام نے کہا کہ وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور قبروں کے پاس جانا، یعنی قبروں کی زیارت کرنا خاص طور پر، یعنی اس کے لیے سفر کرنا، یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے. اس کے فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال
کہ سفر جائز ہے سوائے یعنی صرف تین جگہ سفر کر سکتے ہیں، یعنی جو دینی عبادت سفر ہے. ہاں دنیا کے لیے آپ جا سکتے ہیں گھومنے وغیرہ یا کچھ کام کے لیے، کاروبار کے لیے، لیکن دین کے لیے یعنی عبادت کے لیے سفر کرنا جائز ہے صرف 3 جگہ. وہ کیا ہے؟ مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ. تو یہ 3 جگہ جا سکتے سفر کر کے، خاص طور پر نماز پڑھنے کے لیے. ان کے علاوہ کوئی اور جگہ جانا حرام ہے، یعنی سفر کی نیت سے، یعنی عبادت کے لیے. حتیٰ کہ اگر کوئی مدینہ جاتا ہے اس نیت سے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا ہے، یہ بھی حرام ہے. بلکہ آپ مدینہ کیوں جائیں گے؟ مدینہ جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، پھر وہاں گئے بول کے زیارت کر لی، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس نیت سے جانا کہ مجھے قبر کی زیارت کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا احد کے شہداء کی، یا بقیع میں جو صحابہ کرام دفن ہیں ان کی زیارت کے لیے خاص طور پر جدہ سے جانا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، جائز نہیں ہے. اس طرح سے قبر کے پاس ذبح کرنا وغیرہ یہ بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. اور اس طرح سے اسلام نے کیا کہا، یعنی کہ اسلام نے 3 چیزیں 3 وقتوں میں نماز یعنی پڑھنے سے منع کیا، جو ممنوع اوقات ہے. کیوں منع کیا اس میں نماز پڑھنا؟ اس لیے کہ اس وقت سورج کی پوجا کرنے والے اس میں سجدہ کرتے. اس وقت کیا کرتے؟ سورج کی پوجا کرنے والے اس وقت سورج کے لیے سجدہ کرتے. تو تاکہ اس سے بچنے کے لیے اسلام نے کہا کہ اس وقت نماز ہی مت پڑھو، نماز سے روک دیا، تاکہ اس سے معلوم ہوا کہ شرک کتنی اہم چیز ہے اور خطرناک ہے، کہ شرک سے بچنا کتنا ضروری ہے. اسلام نے نماز سے منع کر دیا، کہا کہ نماز مت پڑھو ان وقتوں میں، تاکہ شرک کا قریب سے قریب تک ہمارا کوئی تعلق نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے جو آج کل شرک میں بھی داخل ہے کہ جو یعنی علاج کے لیے غیر شرعی جو رقیہ وغیرہ یا تعویذیں لٹکانا وغیرہ اور گمان کرنا کہ اس میں شفا ہے، یہ بھی شرک اکبر میں ہے. اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی یہ گمان کرے کہ یہ جو چیزیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں تعویذ وغیرہ، اس میں خود شفا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے، شرک اکبر ہے. لیکن اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ نہیں اس میں خود شفا نہیں ہے بلکہ یہ شفا کی ایک وجہ ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے. لیکن ہر حالت میں وہ شرک ہے، کبھی اکبر ہوگا کبھی اصغر ہوگا. تو بلکہ سب سے بہترین جو رقیہ ہے کہ انسان خود کرے یا کسی نیک کے پاس جائے، نیک آدمی کے پاس کہے کہ وہ مجھ پر یعنی پڑھ کر پھونکے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ شرک. اس طرح سے شرک یہ تھا شرک اکبر. شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر 2 ہے، ایک ظاہر اور خفی، ایک ظاہر اور ایک چھپا ہوا. ظاہر کیا ہے؟ کہ غیر اللہ کی قسم کھانا. کیا کرنا؟ غیر اللہ کی قسم کھانا. ٹھیک ہے نا؟ اور آج کل یہ مشہور ہے کہ نبی کی قسم یا ماں کی قسم یا کعبے کی قسم، یہ غلط ہے. اسی فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، لأن احلف باللہ کاذبا، کہ اگر میں اللہ کی قسم کھاؤں جھوٹی، بہتر ہے مجھے اس سے کہ میں قسم کھاؤں غیر اللہ کی سچی. ہے نا؟ یہ بڑا کیوں؟ یہ شرک ہے اور یہ بڑا گناہ ہے. یعنی جھوٹی قسم کھانا اللہ کی، یہ کیا ہے؟ یعنی بڑا گناہ ہے. لیکن سچی قسم کھانا غیر اللہ کی کیا ہے؟ شرک ہے. واضح نہیں؟ اللہ کی قسم کھانا جھوٹی، یہ کیا ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے. اور غیر اللہ کی سچی قسم کھانا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور کیا خطرناک ہے؟ شرک. اس لیے فرماتے ہیں صحابی کہ لأن احلف باللہ کاذبا، کہ اگر میں اللہ کی قسم کھاؤں جھوٹی، یہ بہتر ہے اس سے کہ میں قسم کھاؤں غیر اللہ کی سچی. لیکن یہ مطلب نہیں کہ انسان قسم کھائے جھوٹی قسم، یہ بلا شک یعنی جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹی قسم کھانا کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے. فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بڑے گناہ، باکبر الکبائر. تو صحابہ کرام بولے ضرور بتائیے. تو پہلے بڑے گناہ نہیں، یہ تو بڑے گناہ کے بڑے گناہ.
فرمایا الشرک باللہ، شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر محترم آٹے کا لگے ہوئے تھے تو سیدھا ہو گئے، فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، اور جھوٹی بات، جھوٹی بات، جھوٹی بات، یہ جھوٹی گواہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی یا خاص طور پر جھوٹی قسم کھانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو علماء نے بیان کیا، اس کا نام ہے الیمین الغموس، انسان کو جہنم میں ڈباتی ہے، انسان کو جہنم میں ڈباتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے، تو اس طرح سے یہ کیا ہے، تو غیرہ کی قسم کھانا، یا اس طرح سے بعض یہ بولتے ہیں کہ شاءت الاقدار، یعنی تقدیر نے چاہا، یہ غلط ہے۔ یہ کہنا ہے کہ تقدیر نے چاہا کہ ایسا ہوا، نہیں، اللہ نے چاہا، تقدیر بھی مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے کیا کرنا کہ بدفعلی کرنا بھی شرک میں داخل ہے، ان الطیرۃ شرک، کہ بدفعلی کرنا شرک ہے، یعنی شرک اصغر ہے، یعنی باہر نکلے صبح میں تو دیکھے کہ نا کالا کوا آیا یا کالی بلی آ گئی، ارے آج کا دن کیا ہے، بیکار ہے، ختم کرو بھی سو، نہیں، یہ شرک میں، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز کیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں، اور اس کا حل کیا ہے، اس کا کیا علاج ہے، اگر دل میں سے آئے تو کیا بولنا، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یہ حدیث میں، کہ جب بھی انسان کے دل میں سی بات آئی تو یہ دعا پڑھے، کیا دعا پڑھے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اس طرح سے نجومیت اختیار کرنا ہے، کیا نجومیت، کہ ستاروں کو دیکھ کے بولنا، آپ کا نام کیا ہے، عبداللہ ہے، ہاں ستاروں میں، ہاں آپ کی عمر اتنی رہیں گی، یا آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، اسی تو یہ شرک داخل، غلط، کہ ناموں سے یا ہاتھ کی، وہ بولتے چلو آپ کا ہاتھ بتاؤ، آپ کا ہاتھ دیکھیں، ارے ہاں اس میں اتنے لکیریں ہیں، یا اس پہ اتنے ہیں، ہاں اس کا مطلب کیا ہے، آپ کی عمر اتنی ہوں گی، یا آپ کو یہ بیماری آئیں گی، وہ سب غلط ہے، سب کیا ہے، شرک میں داخل ہے۔ اس طرح سے کاہنوں کے پاس جانا، کاہن کے پاس جانا یا عراف کے پاس جانا، اس کی بات ماننا یا سننا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ سب غلط ہے، یہ سب داخل ہے شرک اصغر میں، شرک اصغر میں، جی نا، یہ بھی کہ نا آپ ہے نا، یہ بھی داخل ہے شرک میں، کہ یہ بولنا کہ نا شرک کی نسبت کرنا اتاروں کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ اسی فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، صلح حدیبیہ میں جب رات ہوئی تو فجر کے بعد فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے کچھ بندے کافر ہوئے، اور کچھ بندے مومن ہوئے، تو جس نے کہا کہ بارش ہوئی کل رات میں، کل اللہ کی فضل سے، اللہ کی رحمت سے، تو یہ مومن بدلے ہوئے، واما من قال، اور جس نے یہ کہا کہ مطرنا بنوء کذا وکذا، ہمیں بارش ہوئی فلاں ستارے کی وجہ سے، تو یہ کافر ہوا، مشرک ہوا۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خالی اگر توقع کرے، یعنی فور کاسٹ جو بولتے ہیں، توقع کرے کہ ہاں کہ شاید لگ رہا کہ بارش ہو سکتی، نہ کہ اس کی وجہ سے بارش ہوئی، لیکن یہ ایک نشانی ہے بارش کی، تو یہ جائز ہے۔ تو یہ بولنا کہ توقع ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے، انشاءاللہ کہ شاید بارش ہوں گی، کل بارش ہوں گی یا آج ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بولنا کہ نہیں ختم، وہ ستارہ آ گیا، بارش ہونے والی، پکی ہے بارش ہونے والی ہے، یا بارش ہوئی اسی لیے کہ وہ ستارے دو مل گئے تھے یا وہ سب ہوا تھا، تو یہ کیا ہے، تو یہ شرک ہے، یہ کیا ہے، شرک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے شرک اصغر میں داخل ہے کہ شرک خفی، یہ تھا شرک ظاہر، ایک ہی شرک خفی جو چھپا ہوا شرک، وہ کیا ہے، وہ ہے ریا، وہ ہے ریا کرنا۔ اسے فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر زیادہ ڈر ہے شرک اصغر کا۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، کہ چھوٹا شرک کیا ہے، فرمایا الریا، ریاکاری۔ ان اللہ تبارک و تعالی یقول یوم تجازی العباد باعمالہم، اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت کے دن، جس دن
ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون باعمالكم الدنيا. تم جاؤ ان کے پاس جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے, تو جا کے ان سے مانگ لو ثواب کا بدلہ, ان سے مانگ لو, مجھ سے مت مانگو. تم نے دنیا میں عمل کیوں کیا؟ ان کے لیے کیا نا, ان کو دکھانے کے لیے, تو جا کے ان سے لے لو ثواب, مجھ سے کیوں مانگ رہے. ٹھیک ہے نا, تو ان کا ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ریاکاری کرنا, دکھاوا جو کہتے ہیں, شو آف, یہ بھی کیا ہے؟ شرک اصغر میں داخل ہے. اور ضروری کہ انسان اس کے لیے محنت کرے. شرک بہت, خاص طور پر ریاکاری, یہ بہت چھوٹا شرک ہے, یہ دل میں آتا ہے انسان کے. اور جو شخص گمان کر لے کہ میں پکا مخلص ہوں, تو اس کا مطلب انہیں پکا ریاکاری ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے علماء نے بیان کیا کہ جس نے یہ گمان کیا کہ میرے اندر اخلاص آ گیا, تو اس کو اخلاص کی ضرورت ہے, اس کے اس اخلاص کو اخلاص کی ضرورت ہے. اس لیے کہ مومن کبھی سمجھتا ہی نہیں کہ میں مخلص ہوا, ہمیشہ اس کو ڈر ہوتا کہ شاید کہ میں نے ریاکاری ہے. منافق سمجھتا کہ میں الحمد للہ جنت تو میری پکی ہے, جنت تو ٹھیک ہے نا. لیکن مومن ہمیشہ کیا کرتا, اس لیے نا فرماتے ہیں عبداللہ بن ابی ملیکہ, بڑے تابعی تھے, صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا ادرکت 30 من الصحابہ, کہ میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی. ہر صحابی کو ڈر تھا کہ شاید کہ وہ منافق تو نہ ہو جائے, منافق ہونے کا ڈر تھا صحابہ کرام کو. تو 30 صحابہ کرام سے انہوں نے ملاقات کی, اور ہر صحابی کو ڈر تھا کہ شاید کہ وہ منافق نہ ہو جائے. یہ کون ہے؟ صحابہ کرام. تو ہم کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے نا. اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ کسے؟ ان حذیفہ رضی اللہ عنہ سے, حالانکہ ان کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ آپ تم جنتی ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کہا تھا اے حذیفہ, اللہ کے واسطے کیا منافقوں کا نام جو تمہارے پاس ہے, کیا اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ یہ کون کہہ رہے؟ عمر رضی اللہ عنہ. اتنا ڈر تھا کہ شاید کہ ہم منافق نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. اب سوال ہے کہ شرک اصغر کا 2 حالتوں میں شرک اکبر ہو جاتا. شرک اصغر 2 حالات میں کیا ہوتا؟ شرک اکبر ہو جاتا. کب؟ ایسا کہ کیا ہے؟ پہلی حالت یہ ہے کہ اگر اس نے سمجھا کہ وہ بات بالکل صحیح ہے. کیا مطلب؟ کہ یا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو کہ دل کا اعتقاد بھی ہو جائے. اب جیسا کہ ہم نے کہا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اکبر ہے یا اصغر ہے؟ اصغر ہے اصل. غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اصغر ہے. لیکن اگر اس نے قسم کھائی غیر اللہ کی اس حالت میں جس طرح اللہ کی قسم کھاتے ہیں, یعنی فل تعظیم کے ساتھ, گویا کہ وہ اللہ کی قسم کھانا, تو یہ شرک اصغر سے کیا ہو جائے گا؟ شرک اکبر. تو اگر شرک اصغر کے ساتھ ایسی تعظیم ہو یا ایسا اس کے ساتھ احترام ہو جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ہو, تو یہ کیا ہوگا؟ شرک اصغر کیا ہو جائے گا؟ شرک اکبر. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے سیکنڈ حالت یہ ہے کہ اگر شرک اصغر غالب آ جائے ہر کام پہ, جیسا کہ کیا ہے کہ انسان کی ہر عبادت غیر اللہ کے لیے, کوئی وہ چیز اس کے لیے کوئی اللہ کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے, اللہ کے لیے کوئی کام ہی نہیں کر رہا, تو پھر یہ شرک اصغر سے شرک اکبر میں آ جائے گا. شرک اکبر میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور ٹھیک ہے, اس طرح سے پھر شرک کے متعلق جو ہے ہم جو آخری جو چیز پڑھیں گے کہ کس طرح ہم فرق کریں گے شرک اکبر اور شرک اصغر میں. کس طرح ہم فرق کریں گے شرک اکبر اور شرک اصغر میں, کس طرح ہم فرق کر سکتے دونوں میں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شرک اصغر اور اکبر میں ہم فرق اگر کرنا ہے ہمیں, تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر اسلام نے خود کہے, اسلام اگر خود کہے کہ یہ شرک کیا ہے؟ اصغر ہے. ٹھیک ہے نا. جیسا کہ ریاکاری میں فرمایا کہ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اخاف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, مجھے تم پہ زیادہ ڈر ہے شرک اصغر کا.
تو کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا ریا. تو یہاں پر حدیث میں خود فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ریاکاری شرک اصغر ہے. یا اس طرح سے کہ اگر کوئی ایسا عمل جس کی ایک حدیث میں ہے کہ وہ شرک ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ شرک نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ شرک اصغر تھا. ایسا کہ کیا ہے ٹھیک ہے نا کہ نا تھا کہ کسی سے لڑنا اور جنگ کرنا. جیسا کہ اب ایک حدیث میں ہے فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا کفر ہے، یعنی کیا گناہ ہے، اور اس سے لڑنا کفر ہے. تو مسلمان سے لڑنا کفر ہے. اب یہ کفر اکبر ہے اصغر ہے نہیں معلوم، لیکن اگر ہم پڑھیں قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنْ مُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، سورہ حجرات میں، اگر مومنوں کے دو گروہ لڑ لیں آپس میں، تو اللہ نے دونوں کو مومن کہا کہ اگر مومنوں کے دونوں گروہ لڑ لیں آپس میں، کہا کہ من المؤمنین، یعنی دونوں مومن ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ یہ شرک اصغر ہے. تو لڑنا آپس میں شرک اصغر ہے. اگر اکبر ہوتا تو بولتے کہ کافی لڑ لیا آپس میں، لیکن جب اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اگر مومنوں میں سے دو گروہ لڑ لیں آپس میں، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو حدیث میں تھا کہ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، کہ مومن سے لڑنا کفر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کفر اصغر، کفر اصغر. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے ہے نا کہ اگر کفر یا شرک کا لفظ وہ ہے منکر ہے، نکیرہ، جانتے ہیں عربی میں نکیرہ معرفہ ہے، کامن ناؤن اور پراپر ناؤن. تو اکثر کہا کہ نا جو کامن ناؤن ہے، جو نکیرہ ہے، جو آتا قرآن حدیث میں، یعنی خاص طور حدیث میں، اس کا مطلب ہوتا ہے شرک اصغر. ٹھیک ہے نا. یہ غالباً، ہمیشہ نہیں لیکن اکثر وقتوں. جس طرح کہ ایک حدیث میں ہے کہ 3 چیزیں کفر میں سے ہیں. شق الجیب، کہ اپنے گریبان پھاڑ لینا، گریبان، اور نیاحت، کہ ماتم کرنا اور رونا، اور وطعن فی النسب، اور نسب میں طعن کرنا کہ تمہارا نسب ہی نہیں ہے، تمہارا غلط. ٹھیک ہے نا. تو یہ 3 جو کام کو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کفر میں سے ہے. لیکن یہ کفر اصغر ہے اکبر ہے؟ اصغر ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ اگر کوئی مر گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، تو کیا کرتے غم میں، یعنی کیا کرتے اپنا مار لیتے اپنے آپ کو اور گریبان پھاڑ لیتے اور ماتم کرتے، روتے چلاتے. تو یہ سب کیا غلط ہے، اور یہ شرک اصغر میں، شرک اصغر میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ کیا ہے، تو یہ چیزیں ہیں جس سے ہم فرق کر سکتے کہ شرک اکبر کیا ہے اور شرک اصغر کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ کافی آج توحید کے مسائل میں. انشاءاللہ ایک 5 منٹ کا بریک لیں گے انشاءاللہ. سوال تھا کہ مشرکین مرد عورت سے نکاح کی ممانعت ہے، تو یہود نصارہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہے، تو یہ لوگ بھی تو شرک کرتے، عزیر ابن اللہ، عیسیٰ ابن اللہ، لیکن پھر بھی وہ اللہ کو مانتے ہیں. یہ فرق ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا قرآن میں کہ وہ لوگ شرک کرتے ہیں، ان میں شرک ہے کچھ، لیکن اہم چیز جو ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں اور اہل کتاب ہیں، کتاب والے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کھانا حلال بولتے ہیں لیکن وہ ذبیحہ نہیں کرتے نا، شب کچھ یہود نصارہ وہی اگر کوشر کرتے ہیں یہود، پھر بھی نہیں ہم بولیں گے نا وہ تو جو اگر مسلم بھی ہو، اگر غلط ذبح کرے تو حلال نہیں ہے. جی. جو ذبیحہ صحیح کرے تو حلال ہوتا، چاہے مسلمان ہو یا یہود نصارہ ہو. ٹھیک ہے نا. جو جانور پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں، حرام ہے. نہیں، غیر اللہ کا نام نہیں لے رہے، اللہ کا بھی نام نہیں لے رہے، بس سب ذبح کر جائے گا. بسم اللہ اللہ اکبر تھوڑی بولیں گے یہود نصارہ؟ نہیں بولتے لوگ، پہلے بولتے تھے کہ لوگ تو اللہ کو مانتے ہیں. اگر اللہ بھی اگر بولے ان دا نیم آف گاڈ بھی بولے چلتا. اچھا. اس لیے کہ لوگ اگر گاڈ کو بولتے ہیں، پھر وہ تصور شرک کا ہو گیا. ہولی گھوسٹ اور وہ پھر ابن اللہ عیسیٰ بھی آ گیا اس میں، عیسیٰ کے نام پہ ذبح ہو گیا پھر. لیکن ہاں ہم بولیں گے یہ اللہ کو اللہ تھا. نہیں، وہ تو
یعنی اس میں کیا ہوا کہ بعض علماء نے کہا کہ نا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ نصارہ جو ہے، نصارہ میں جو تین جو چیز ہے وہ بعد میں آیا. جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت نہیں تھا. تو ایسے نصارہ کے بارے میں قرآن نے حکم لگایا جو نصارہ میں شرک نہیں تھا، جو تین ماننا وغیرہ، لیکن غلط ہے. جو قرآن میں خود ہے کہ ایسا تھا، تو قرآن یعنی قرآن کے وقت بھی یہ عقیدہ تھا کہ وہ لوگ یہ مانتے تھے اللہ کو. پھر بھی اسلام نے کہا کہ ان کا کہا یہ جائز ہے. پھر بھی کہا منسوخ تو نہیں ہو گئی ہے. نہیں منسوخ نہیں جائے باقی. السلام اگر کوئی شرک کے اصغر کرتے ہیں، اگر اس کی پھر موت آ گئی اس کی، تو کیا وہ اس کی مغفرت ہوگی یا پھر مغفرت شرح ہو جائیں گی، لیکن اس میں ہے کہ نا وہی اگر شرک اصغر تھا، صرف اکبر نہیں ہوا تو اللہ معاف کر سکتا، معاف کر سکتا. اس کی ہم دعا بھی کر سکتے ہیں. غلو مطلب ہے نا، غلو بولیں گے انگلش میں کہ اور یعنی اس میں غلو کر دینا کہ ان کا ایک مقام ہے، ان کو اس سے بڑا مقام دے دینا. ٹھیک ہے نا. تعویذ وغیرہ کرتے ہیں. ایک میں نے ویڈیو دیکھا، اس میں میرا رشتہ دار ہے، ہاں اس نے بولا ادھر آ جاؤ، یہ تعویذ ہم کام کو فری میں کر کے دیں گے، ہر نہیں چیز غلط ہے، کر کے دیں غلط گے. ہے. تو بعد میں وہ ویڈیو دیکھا تو میں جواب نہیں دیا اس کو. یہ شرک میں آ جاتا ہے. صحیح شرک میں آتا، شرک میں آتا شرک اصغر میں آئے گا. جو سمجھتے ہیں خود کو بھی اچھے ہیں اور صالح ہیں، اس کی وہ بھی شرک جو آپ بتا رہے تھے، وہ اپنے بارے میں سوچتے کہ ہم لوگ اچھے ہیں. نہیں یہ اخلاص ہے، اخلاص. صحابہ کے بارے میں بول رہے تھے، جی کیا وہ منافق میں سے پوچھ رہے تھے. تو اس میں سوال کیا ہے؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ مطلب جو کہ ابھی کچھ اچھا کام کر رہے ہیں تو ان لوگ کو اگر دل میں لگتا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے نا ہے نا اس میں. ہاں یہ نہ ہو کہ آپ کے اندر وہ نہیں آئے کہ اپنے آپ کو وہ نہیں آ جائے میں بہت کام کر رہا ہوں، ایسا نہ ہے. بلکہ آپ ہے نا اگر خوش ہو رہے اچھا کام کر رہے تو حرج نہیں اس میں. لیکن اپنے آپ کو وہ کرنا کہ میں اچھا بن گیا اپنے آپ کو، اور وہ سمجھ گیا کہ خاص میں نے جو کہا تھا کہ اخلاص سمجھنا کہ میں اخلاص سے فل ہو گیا، اخلاص جو ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اب ہم پڑھیں گے باذن اللہ تعالی یہ فقہ کے متعلق جو مسائل ہیں، اور آج جو چیز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہے زکوٰۃ کے مسائل. وہ پڑھیں گے زکوٰۃ کے مسائل. زکوٰۃ کا مطلب ہے عربی زبان میں پاکی اور صفائی اور اضافہ. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ یزکیہم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرتے ہیں. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. تو زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ پاک اور صفائی. اور پاک اور زکوٰۃ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اضافہ ہونا، ایڈ کرنا. اور دونوں مطلب ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال صاف ہوتا اور مال میں اضافہ بھی ہوتا، مال میں اضافہ بھی ہوتا. اور زکوٰۃ کی جو شرعی تعریف ہے کہ اللہ کے لیے ایک خاص وقت میں مخصوص مال میں مخصوص لوگوں کے لیے ایک واجبی حق ادا کرنا. تعبد الہی یعنی اللہ کی خاطر ایک خاص وقت میں مخصوص مال میں مخصوص لوگوں کے لیے ایک واجبی حق ادا کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ ہے. یہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے. زکوٰۃ کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے. فرماتے ہیں یعنی ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کیا ہے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. اسلام کے جو 5 ارکان میں سے کیا ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ وہ ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا. قرآن کریم میں اکثر مقامات میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا. کئی جگہ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو. تو زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ یہ نماز کے ساتھ
اکثر قرآن میں. تو اس سے معلوم ہوا کہ کتنی بڑی اہمیت ہے زکوٰۃ کی. اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے سے انسان صدیقین اور شہیدوں کے درجے تک پہنچتا ہے. زکوٰۃ کی پابندی کرنے سے یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں پابندی کرنے سے انسان صدیقین اور شہداء کے مقام تک پہنچتا ہے. ایک شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ نا میں اللہ کے لا شریک ہونے کی اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. تو فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مرتے دم تک اسی پر رہے گا وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ کی پابندی کرنا روزوں کے ساتھ، نماز کے ساتھ وغیرہ یہ صدیقین اور شہیدوں کے مقام تک پہنچاتا ہے. اور جس نے زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کیا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. جس نے زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کیا وہ ایمان کا مزہ چکھ لیا. فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 عمل ایسے ہیں جس نے یہ عمل کیے اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. پہلا عمل کیا ہے؟ جس شخص نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی اور یہ جانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. پہلا عمل. اور جو دوسرا عمل ہے اور خوش دلی سے اپنے مال کی زکوٰۃ دی ہر سال اور ہر سال اس کا پابند رہا. ٹھیک ہے نا. پھر فرمایا ہے کہ زکوٰۃ میں نہ بوڑھا جانور دیا، نہ لاغر، نہ مریض دیا اور نہ ہی حقیق جانور دیا، لیکن درمیانے درجے کا دیا مال دیا. تو یہ اس نے 3 عمل کر لیے تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. 3 عمل کیا ہے؟ پہلا عمل اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اور دوسرا عمل خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرنا ہر سال، اور تیسرا عمل زکوٰۃ اچھی دینا، نہ بوڑھا جانور، نہ لاغر، نہ مریض، بلکہ 20 لیول کا زکوٰۃ دینا پیسے. اور اس طرح سے جو زکوٰۃ کی اہمیت یہ ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ ایمان کی نشانی ہے اور حرمت جان کی ضمانت ہے، یعنی آپ کی جان محفوظ ہو جائے گی. تو فرماتے ہم اللہ نے فرمایا سورۃ توبہ میں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اگر انہوں نے توبہ کی اور نماز ادا کی اور زکوٰۃ دیا تو ان کو چھوڑ دو. اور ایک اس میں آگے فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دین کے بھائی ہے. تو جو نماز ادا کرے اور زکوٰۃ دے تو ہمارا وہ مسلمان بھائی ہے. زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے اور اسلام کا رکن ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن، تو فرمایا کہ تم جاؤ گے ایک اہل کتاب کے پاس، تو سب سے پہلے تم جس کی بات دو گے، جس بات کی طرف انہیں دعوت دو گے وہ ہے توحید. اگر وہ مان لیں تو پھر انہیں حکم دو نماز کا، اگر نماز بھی مان لیں تو انہیں حکم دو زکوٰۃ کا. تو انہیں بتانا کہ اللہ نے تم پر تمہارے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی جو کہ ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں میں بانٹ دی جائے گی اور واپس کی جائے گی. پھر فرمایا کہ جب وہ اس بات کو مان لیں تو ان سے زکوٰۃ لینا اور لوگوں کے عمدہ مال لینے سے پرہیز کرو، کہ لوگوں کا عمدہ مال مت لو. تو زکوٰۃ میں نہ ہم بہت زیادہ دیں گے اچھے مال، نہ بالکل بیکار، جو درمیانے درجے کا مال دیں گے. زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ فرض ہوئی مکے میں. زکوٰۃ فرض ہوئی مکے میں، لیکن اس کی نصاب کی تعیین اور کن مالوں میں زکوٰۃ ہے وہ کب واضح ہوئی؟ مدینے میں. ٹھیک ہے نا. اور کن کو دینا ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا حکم کیا ہے. جو زکوٰۃ نہ دے اس کا حکم کیا ہے. جو زکوٰۃ نہ دے ان کے 2 قسم ہیں. پہلی قسم وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہ کریں
یہ سمجھ کر کہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنا، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنا اور کہنا کہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ کیا ہے؟ کافر ہو جائیں گے۔ بلکہ اسلام کی کوئی بھی چیز کا انکار کرنا کفر ہے، اگرچہ وہ کرتا بھی ہے، اگر کوئی زکوٰۃ دے رہا بھی لیکن کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو بھی کافر ہے۔ اور یہ پہلی قسم ہے۔ لیکن اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں دی یعنی بخل کی وجہ سے اور کنجوسی کی وجہ سے، تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اور اگر وہ مسلمان حکومت کے تابع ہے تو بادشاہ پر ضروری ہے کہ وہ زبردستی زکوٰۃ لے اس سے۔ تو مسلمان بادشاہ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ جمع کرے، لوگوں سے زکوٰۃ جمع کرے۔ بلکہ اگر کوئی شخص الگ ہو جائے اور زکوٰۃ نہ دے تو مسلمان بادشاہ کو حق ہے کہ جا کے اسے جنگ کرے، لڑے زکوٰۃ لینے کے لیے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کہ بعض عرب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بعض عرب تو اسلام سے نکل گئے اور مرتد ہو گئے تھے، اور کچھ عرب زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، واللہ لو منعونی عقالا، اللہ کی قسم اگر انہوں نے ایک رسی بھی اگر مجھے منع کی دینے سے، اگر ایک رسی بھی نہیں دی زکوٰۃ میں مجھے جو وہ دیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو لقاتلتہم، تو میں سے جنگ کروں گا۔ تو امام کے لیے یہ حق ہے کہ وہ اگر زکوٰۃ کے مانعین سے جنگ کرے، زکوٰۃ کے مانع سے جنگ کرے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دنیا میں ہے۔ اور آخرت میں کیا سزا ہے؟ یعنی آخرت میں کیا وعید ہے زکوٰۃ کو نہ ادا کرنے والوں کی؟ اللہ نے فرمایا سورۃ توبہ میں کہ والذین یکنزون الذهب والفضة، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو اٹھا کر رکھتے ہیں اور خزانہ رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے، آپ انہیں دردناک پینفل عذاب علیم کی آپ خبر دیجیے۔ کس دن؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کی اس دولت کو جہنم میں تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر ان سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور کروٹوں اور پیٹوں کو داغا جائے گا، یعنی انہی کی مال سے، جو مال کو انہوں نے جمع کیا، جمع کر کے رکھا اور اس کی زکوٰۃ نہیں دی، اسی مال کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ کے اندر، اور اسی مال سے انہیں داغا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، پیشانیاں، کروٹیں اور پیٹھ۔ تو علماء نے بیان کیا کہ یہ تین چیزیں کیوں؟ سب سے پہلے اس کو داغیں گے اس کی پیشانی پہ تو پلٹے گا، جب پلٹے گا تو پھر اس کو داغیں گے اس کی کروٹ پہ، پھر اور پلٹیں گا تو پھر پیٹھ میں داغیں گے۔ تو اللہ فرمایا سورۃ توبہ میں فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر فرشتے کہیں گے هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے جمع کیا تھا، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، تو اب چکو اس خزانے کا مزہ، ٹھیک ہے نا۔ اسے اللہ فرمائے سورۃ ہمزہ میں کہ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، کہ وہ گمان کرتا ہے کہ وہ اس مال کے ذریعے دنیا میں ہمیشہ رہے گا، کلا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہم اسے ضرور پھینکیں گے حطمہ کے اندر۔ فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، اللہ کی آگ ہے۔ اور فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلا گنجا سانپ بن جائے گا، نہایت زہریلا گنجا سانپ بن جائے گا، اور اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے، دو کالے نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں۔ پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور فرمایا کہ جو اور آگے فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جس مال کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا اور کنجوسی کی، قیامت کے دن یہ مال ان کو طوق بنا دیا جائے گا، اس مال کا طوق بنا دیا جائے گا، گردن میں ڈالا اتنے بڑے مال کو۔ اور ایک میں فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی سونے اور چاندی کا مالک دنیا میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس مال کی آگ کی تختیاں بنا دی جائیں گی، آگ کی تختیاں بنا دی جائیں گی اور انہیں جہنم کے آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان سے ان کے پہلو اور پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا۔ تو وہ سخت وعید ہے زکوٰۃ نہیں ادا کرنے پر۔ اور ہم پڑھیں گے آگے کہ زکوٰۃ فرض کب ہوتی، زکوٰۃ فرض کب ہوتی، اور جاننا ضروری ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، حالانکہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے بالغ ضروری نہیں ہے، بچے بھی ہو سکتے۔ اگر کسی کا بچے کا پیسے جمع ہو گئے، عیدیاں فل مل گئی، عید میں چاچا ماں محبت دے دی عیدیاں، تو اور ایک سال گزر گیا تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی، زکوٰۃ واجب ہو جاتی، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم پڑھیں گے اس کے بعد زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے، زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے۔ زکوٰۃ کے پیچھے بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ انسان کو پاک کرتا ہے، کس سے؟ کنجوسی سے۔ کنجوسی مرد کی اور انسان کی سب سے بری صفت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی غریب یا فقیر ہونا اتنی بڑی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں، لیکن مال رکھ کے کہ کنجوسی کرنا یہ کیا ہے؟ انتہائی بری صفت ہے۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ انسان کو اس بری صفت سے پاک کرتا ہے، اس بری صفت سے پاک کرتا ہے۔ انسان زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کا ایمان پورا ہوتا ہے، اس سے فقیروں کا خیال ہوتا ہے۔ یعنی اسلام نے زکوٰۃ کا جو نظام بنایا، ایسا نظام ہے کہ اگر دنیا والے اگر زکوٰۃ کے نظام کو اگر پورا صحیح سے فرض کریں اور نافذ کریں تو دنیا میں انشاءاللہ کوئی فقیر باقی نہیں رہے گا اور کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ اور زکوٰۃ بہت کم ہے، زکوٰۃ کیا ہے؟ صرف 2.5% ہے، وہ بھی یعنی ہمیشہ نہیں، اکثر کبھی 5% بھی ہوتی اور کبھی 7.5 بھی ہوتی اور کبھی ہوتی 20% بھی، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح سے یعنی زکوٰۃ میں ادا کرنے میں انسان کے دل میں فقیروں پر رحم آتا ہے اور فقیروں کا خیال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے چوری ختم ہو جاتی ہے، چوری ڈاکے اور یہ سب ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چوری کب کرتا ہے؟ کہ جب اس کے پیسے نہ ہوں۔ تو اگر زکوٰۃ کا نظام قائم ہو اور ہر غریب کو مال دیا جائے تو پھر چوری کا موقع نہیں آتا۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کو قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا۔ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے آسمان سے بارش آتی اور خیرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی قوم اپنے اموال کی زکوٰۃ روک دے تو اللہ ان کے لیے آسمان سے بارش روک دے گا، صحیح حدیث میں۔ تو آسمان سے خیرات کا نازل نہیں ہونا اور بارش کا نہ ہونا، اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ نہیں دینا۔ اور زکوٰۃ کے قرآن میں بہت سے نام ہیں، زکوٰۃ کے قرآن میں بہت سے نام ہیں۔ ایک ہے زکوٰۃ، ایک صدقہ، ایک حق، یہ تینوں کا ایک مطلب ہے زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ تو وہ جگہ ہے اور صدقہ بھی، تو اللہ نے کئی جگہ کہا قرآن میں صدقہ اور اس کا مطلب کیا تھا؟ زکوٰۃ۔ اور حق بھی کا حق، اللہ فرمایا سورہ معارج میں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والوں کا اور محرومین کا۔ تو یہ تین نام ہیں زکوٰۃ قرآن میں، زکوٰۃ، صدقہ اور حق۔ اور زکوٰۃ کے مسائل میں زکوٰۃ کا خلاصہ جو ہے، زکوٰۃ کا خلاصہ ہے 5 سوالات میں، اس میں 5 سوالات میں۔ اگر کوئی شخص ان 5 سوالات کو یاد کر لے
اور سمجھ جائے اور اس کے جوابات جان لے تو گویا کہ اس نے زکوٰۃ کو سمجھ گیا۔ پہلا سوال، زکوٰۃ کب دینا ہے؟ زکوٰۃ کب دینا ہے؟ دوسرا سوال، زکوٰۃ کون دے گا؟ زکوٰۃ کون دے گا؟ اور تیسرا سوال، زکوٰۃ کس کو دینا ہے؟ زکوٰۃ، پہلا سوال کیا ہے؟ زکوٰۃ کب دینا ہے؟ اور دوسرا سوال کون دے گا؟ تیسرا سوال کس کو دینا ہے؟ اور چوتھا سوال، زکوٰۃ کس مال میں دینا ہے؟ زکوٰۃ کس مال میں دینا ہے؟ اور پانچواں سوال، زکوٰۃ کب دینا ہے؟ زکوٰۃ کب دینا ہے؟ اور آخری سوال، زکوٰۃ کتنا دینا ہے؟ زکوٰۃ کتنا دینا ہے؟ کتنے سوال ہو گئے؟ 6۔ پہلا سوال پہلے بول دیا، ہاں کب تو دوبارہ ہو گیا، تو 5 ہی ہے نا، میں پہلے تو 5 ہی سوال ہے نا۔ تو پہلا سوال، زکوٰۃ کب دینا؟ دوسرا سوال، زکوٰۃ کون دینا؟ تیسرا سوال، زکوٰۃ کس کو دینا؟ اور چوتھا سوال، زکوٰۃ کس میں دینا، کون سے مالوں میں؟ اور پانچواں سوال، زکوٰۃ کتنا دینا؟ زکوٰۃ دینا کتنا؟ کون بولیں گے 5 سوال؟ بولیے۔ نہیں اب بس خالی بس وہی بولیے، یہ 5 سوال کیا ہے؟ پہلا سوال نہیں، سوالات بولیے، سوالات دوبارہ ہیں سوالات۔ پہلا سوال، کب دینا؟ کون دینا؟ کس میں دینا نا؟ کس کو دینا ہے نا؟ کس وقت میں اور کتنا دینا نا؟ اور کوئی بولیں دوبارہ پھر سے بولیے۔ کب دینا؟ کون دینا؟ کس کو دینا؟ کس مال میں دینا؟ اور کتنا دینا؟ کب دینا، کس کو دینا، اور کون دے گا، اور کس مال میں دینا، اور کتنا دینا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ 5 سوال اگر ہم جان لیں گے انشاءاللہ تو زکوٰۃ کے مسائل پورے اس کا احاطہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں۔ زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں، زکوٰۃ واجب ہے ہر یعنی وہ مسلمان پر جو مسلمان چاہے غلام ہو یا آزاد ہو، بلکہ کہا کہ آزاد ہو، جیسے کہ غلام کا تو مال ہی نہیں ہوتا، تو جو مسلمان ہو اور آزاد ہو اور جو صاحب نصاب ہو اور تو اس پر کیا ہوگا، زکوٰۃ آیا واجب ہو جائیں گی، اس پر زکوٰۃ واجب ہوں گی۔ تو اس میں ہم نے غور کیا کہ یہاں پر بالغ کی شرط نہیں ہے، بلکہ عقل مند کی بھی شرط نہیں ہے۔ نماز میں، روزے میں ہم پڑھتے کیا، نماز روزہ فرض ہے مسلمان پر، بالغ پر، عاقل پر، لیکن زکوٰۃ میں نہ بالغ ہے نہ عاقل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ اگر کوئی مجنون بھی ہے اس کے پاس پیسہ ہے، اب سوال ہے کہ مجنون کا پیسہ آئیں کے ساتھ ممکن ہے کہ مجنون کا پیسہ ہے آ سکتا ہے السلام، اس کے وارث بن جائے، وارث وراثت میں اس کے والد کا انتقال ہو جائے تو اس کو پیسے مل گئے وراثت میں، ٹھیک ہے نا، یا کوئی دے دے، گفٹ دے دے اس کے نام پہ کر دے، وہ لوگ کرتے یاد ہو بلکہ میرا سے نہیں حالت ٹھیک نہیں تو اس کو نام پہ دے دیتے، گھر دے دیتے، اس کو زمین کر دیتے اس کے نام پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر کوئی مجنون بھی ہے یا نابالغ بھی ہے اور اس کے پاس پیسے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، لیکن مجنون کی زکوٰۃ وہ دے گا، اس کا جو ولی ہے، اس کا جو سرپرست ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور جو نابالغ بچے کی زکوٰۃ اس کے والد نکالے گا اس کے پیسوں سے۔ اب ہم پڑھیں گے اس کے بعد کہ زکوٰۃ کن مالوں میں ہے، کون سے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کن مالوں میں زکوٰۃ دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ جو چھوٹ گیا ہمارا کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی، زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ فرض ہوئی 2 ہجری میں، زکوٰۃ فرض ہوئی
2 ہجری میں. ٹھیک ہے نا. تو ہم پڑھ رہے تھے کہ نا کہ زکوٰۃ کون سے مالوں میں دینا ہے. زکوٰۃ دینا ہے کون سے مالوں میں. تو پہلی چیز زکوٰۃ دینا ہے سونا چاندی, سونا اور چاندی میں. یعنی 5 چیزیں ہیں, 5 چیزوں میں زکوٰۃ دینا ہے. پہلی چیز سونا اور چاندی, اور کیش اس میں داخل ہے, جو نقدی پیسے بھی اس میں داخل ہے. اس لیے کہ نقدی جو پیسے ہیں وہ اصل میں کیا ہے, سونا چاندی ہے. سیکنڈ چیز وہ ہے زمین کی پیداوار, یعنی غلہ, پھل, اناج, اس میں زکوٰۃ ہوگی. اور تیسری چیز سامان تجارت, جو تجارت کا سامان ہے, جو کاروبار کا سامان ہے. چوتھی چیز مویشی جانور جو چڑھنے والے جانور, اون, گائے, بھیڑ, بکریاں, اس میں کیا ہے زکوٰۃ واجب ہے. پانچویں چیز معدنیات, جو نا میٹل سے ہوتے ہیں, جو زمین کے اندر معدن, جیسے ڈائمنڈ, جو چیز یعنی کیا ہے اور جو دفن کیے ہوئے خزانے, کیا دفن کیے ہوئے خزانے, معدنیات اور دفن کیے ہوئے خزانے, وہ ہوتے ہیں دفینہ. ٹھیک ہے نا, اس میں بھی کیا ہے زکوٰۃ واجب ہے. اور زکوٰۃ کی ایک اہم شرط جو ہے وہ ہے کہ 1 سال کا گزرنا, اور سیکنڈ شرط ہے کہ نصاب پورا ہونا اور 1 سال کا گزرنا. یعنی کیا مطلب اس کا, کہ آپ کو پیسے ملنے کے بعد 1 سال تک وہ پیسے باقی رہنا, 1 سال تک وہ پیسے باقی رہنا. اگر مجھے آج پیسے ملے 2000 ریال, اور اگلے سال اس دن تک اگر میرے پاس وہ پیسے باقی ہیں اور کم نہیں ہوئے, تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. لیکن یہ عام طور پر یہ ایک چھوٹی اگزامپل ہے. یعنی یہ اس میں واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, اس کو آج ہی پیسہ ملا, یعنی پہلا ریال اس کو آج ملا, اور اس کو اتنے پیسے مل گئے کہ جو زکوٰۃ کے نصاب کے ہے, تو پھر اگر گزارے گا 1 سال تو زکوٰۃ واجب ہوگی. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کسی کے پاس پیسے بہت ہیں تو لیکن نصاب سے بڑھ کر ہی پیسے کم ہوتے گئے, لیکن نصاب سے کم نہیں ہوئے, تو زکوٰۃ تو واجب رہتی ہے. جیسا کہ اگر کسی کے پاس ہے 20,000 ریال, تو آج اس کو ملے 20,000 ریال, اگلے سال تک ہو گئے 10,000 ریال, زکوٰۃ واجب ہے نہیں ہے؟ واجب ہے, اس لیے کہ نصاب سے کم نہیں ہوئے پیسے. اور نصاب کا مطلب کیا ہے, جو سیکنڈ شرط ہے کہ نصاب کا مالک رہنا. نصاب کا مطلب کہ اسلام نے یہ جو 5 جو چیزیں ہیں, یہ 5 جو مال ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہے, اسلام نے ان کا ایک نصاب رکھا. اور نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہونا ضروری ہے, اگر اتنا نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اگر ہم نے کہا کہ پیسوں کی نصاب ہے 2,000 ریال, کیش کا جو نصاب ہے 2,000 ریال, تو اگر کسی کے پاس 2,000 سے کم ہے اور 10 سال بھی اگر ہے اس کے پاس, تو زکوٰۃ واجب نہیں. زکوٰۃ واجب کیا ہے, زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن اگر 2,000 کے اوپر پیسے ہو گئے, تو جس دن سے اس کے پاس 2,000 کے اوپر پیسے ہو گئے, تو اس دن سے سال شروع ہو گیا, اور اگلے سال آنے تک اگر پیسے 2,000 سے کم نہیں ہوئے تو زکوٰۃ واجب ہے. لیکن اگر صرف 11 مہینے تھے, پھر آخری مہینے پیسے کم ہو گئے, تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ یعنی جان بوجھ کے نہیں بھاگنا زکوٰۃ سے. یعنی کہ آخری مہینے میں کیا کر جا کے کچھ خرید لی, گاڑی خرید لی ہے یا گھر خرید لیے, تو یہ کیا ہے, آپ نے جان بوجھ کر زکوٰۃ سے بھاگنے کے لیے آپ نے پیسے کو خرچ کر لیا, تو یہ غلط ہے. لیکن اگر آپ کی ضرورت تھی, خرید لیے, تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے زکوٰۃ کے 2 اہم شرط. ایک کیا شرط ہے کہ 1 سال کا گزرنا, اور ایک ہے نصاب کا پورا ہونا.
نصاب کا پورا ہونا. اور حقیقت میں کیش جو ہے اس کا جو نصاب ہے اس زمانے میں وہ ہے چاندی سے ہوگا. اس لیے علماء نے بیان کیا کہ کیش دونوں کے بیچ میں سونا ہے چاندی. تو کہا کہ جو زیادہ فقیر کے لیے زیادہ مناسب ہے اور جو فقیر کے فائدے مند ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس کا حساب لگائیں چاندی سے. اگر سونے سے لگائیں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا انسان, تو بہت سے لوگوں کو زکوٰۃ فرض نہیں ہوں گی. لیکن اگر ہم اس کا حساب لگائیں گے کس سے, چاندی سے, تو کیا ہوگا کہ نا, تو اس سے فقیروں کا فائدہ ہوگا, فقیروں کا فائدہ ہوگا. تو ٹھیک ہے کہ آج کافی ہے نا, آخری جو ہمارا آج جو سیرت ہے وہ پڑھ لیں گے جلدی سے, زکوٰۃ مسائل والے پڑھیں گے انشاءاللہ تاکہ ٹائم کم ہو گیا. سیرت میں ہم آج جو پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی بننے سے پہلے کی زندگی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے سے پہلے کی جو زندگی تھی. تو آج جو پڑھیں گے وہ ہے ایک جو قصہ ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی بننے سے پہلے, اس کا نام تھا حلف الفضول. کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 15 سال, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 15 سال, تو اس وقت کیا ہوا کہ ایک بڑا قصہ ہوا کہ قریش کے آپس میں اختلاف تھے اور لڑائی تھی. تو سب نے کیا کیا, سب نے مل کر سب جمع ہوئے عبداللہ بن جدعان بن عمرو کے گھر پہ, اور سب نے یہ اتفاق کیا آپس میں, بنو ہاشم بنو مطلب نے اور قریش کے مختلف قبیلوں نے آپس میں یہ کیا کیا, یہ انہوں نے اتفاق کیا کہ مکے میں اگر کوئی بھی مظلوم شخص اگر داخل ہوگا تو ہم اس کی مدد کریں گے, ہم اس کی مدد کریں گے اور ہم اس کے ساتھ دیں گے, یعنی مظلوم کا ساتھ دیں گے. جو مکے میں جو بھی مظلوم ہے اس کا ہم ساتھ دیں گے. اس لیے فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ لقد شہدت فی دار عبداللہ بن جدعان, کہ میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں شریک تھا اور گواہ تھا, حلفن, جو حلف ہوا تھا, حلف مطلب جو اتفاق ہوا تھا, جو اتفاق ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اتفاق جو ہوا تھا تو اس میں یعنی مظلوم کی مدد کے لیے اور ظالم کے خلاف, تو یہ بہت اچھا تھا اور اسلام نے اس کو باقی رکھا, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی بننے سے پہلے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا وہ تھا کہ بکریاں چڑھانا, کیا کرنا, بکریاں چڑھانا. فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم, اللہ نے کوئی نبی کو نہیں بھیجا سوائے کہ وہ نبی بننے سے پہلے وہ بکریاں چڑھاتے تھے, بکریاں چڑھاتے تھے. تو صحابہ کرام فرمایا وانت, کہ آپ بھی کرتے تھے کام یہ؟ فرمایا کہ نعم, میں بھی کرتا تھا. اور اس کی علماء نے جو وہ بیان کی, حکمت بیان کی کہ کیا حکمت ہے کہ اس میں ان کو وہ ہو یعنی ایک وہ ہے, ایک نا وہ پریکٹس ہو کہ بڑے کام سنبھالنے کی, لوگوں کو سنبھالنے کی. اور اس طرح سے یہ بھی چیز کا اس میں یعنی وہ ہے مقصد کہ کیا ہو کہ نا اس میں یعنی ان میں نرمی آئے اور برداشت کی صفت ہے. بکریاں بہت بھاگ جاتی, جب جوان ہوتی, ایک وہاں بھاگی ایک یہاں بھاگی. تو یہ نبی بننے سے پہلے, تاکہ نبی بننے کے بعد جب لوگ اسلام آئیں گے تو کچھ لوگ مانیں گے, کچھ نہیں مانیں گے, کچھ یہ نہیں مانیں گے, کچھ یہ نہیں مانیں گے. تو ضروری ہے نبی کے اندر کیا ہے, ایک برداشت کی صفت پیدا ہو, برداشت کی صفت پیدا ہو. اس طرح سے جو آخری جو حکمت جو بیان کی اہل علم نے کہ اس کام کی کہ وہ اس میں تواضع, تاکہ نبی میں تواضع آئے, نبی میں کیا ہو, عاجزی اور تواضع آئے. اس لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, متواضعین کے سردار تھے اور امام تھے, یعنی تواضع میں اور عاجزی میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کام نبی بننے سے پہلے. اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر تھی یعنی 25 سال, تو انہوں نے کیا کیا, یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تجارت کو لے کر گئے شام تک, ان کے غلام کے ساتھ میسرہ. تو خدیجہ بنت خویلد یہ قریش کی بڑی عورت تھی اور بڑی مالدار عورت تھی. تو ان کا بہت سا مال تھا کاروبار کا. تو وہ ہمیشہ دیکھتی کہ نا کون سب سے بڑا امانت دار انسان ہے, اس کے ہاتھوں اپنا مال بھیجتی ہے, کہاں پر, شام میں, تاکہ وہ جائے وہاں سے خرید کر لائے یا بیچے, جو بھی یعنی کاروبار کرے. تو انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت امانت دار ہے, تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا
اور ان کو بھیجا شام اپنے غلام میسرہ کے ساتھ، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام کا نام تھا میسرہ، ان کے ساتھ بھیجا۔ تو جب وہ واپس آئے شام سے کاروبار کر کے، تو اس غلام نے کہا کہ کسی خدیجہ سے ذکر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے اخلاق والے ہیں، بہت امانت دار ہیں، ان کی تعریف کی۔ تو ان کی خواہش ہوئی کہ ان سے شادی کرنے کی، تو پھر انہوں نے شادی کی نا۔ تو اس میں پھر اختلاف ہے کہ کتنی عمر تھی، تو جو مشہور یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر تھی 25 سال اور ان کی عمر تھی 40 سال، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حقیقت میں عمر کے متعلق کیا ہے، کوئی پکی حدیث نہیں ہے، کوئی صحیح سند کی حدیث نہیں ہے۔ اور سارے جو بچے پیدا ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اسی عورت سے ہوئے، خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئے تھے، سوائے ایک بچے کے، ابراہیم کے۔ پھر اس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 35 سال، تو کیا ہوا، اس وقت قریش نے کیا دوبارہ بنایا کعبے کو دوبارہ بنایا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 35 سال۔ اس لیے کہ کیا ہوا تھا، اس لیے کہ کعبے کی جو عمارت تھی وہ خراب ہو گئی تھی اور پرانی ہو گئی تھی، اور بعد میں کہا کہ طوفان آیا تھا، طوفان آنے سے کیا ہوا تھا، اس کی جو عمارت تھی وہ خراب ہو گئی تھی۔ تو قریش نے چاہا کہ نا اس کی عمارت کو دوبارہ بنایا جائے، توڑ کر اس کو دوبارہ بنایا جائے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا، اپنا قوم کا ساتھ دیا، اپنی قوم کا، اور وہ بھی ساتھ میں کیا کرے، کعبے کو بنایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں پھر کیا ہوا، ہم جو جانتے ہیں کہ قریش نے کہا تھا کہ نا ہم اس کعبے کو بنانے میں صرف پاک مالی استعمال کریں گے، جو حلال مال ہے۔ اسی کہ قریش کے پاس حلال بھی تھا، حرام بھی تھا، یعنی سود کا یا شراب کا وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو ہم اس میں صرف حلال اور پاک مال استعمال کریں گے، اس میں صرف حلال اور پاک مال ہی استعمال کریں گے۔ تو پیسہ کم پڑا، پیسہ کیا ہوا، پیسہ کم پڑا۔ تو انہوں نے کیا کعبے کو چھوٹا کر دیا، کعبے کی دیوار کو چھوٹا کر دیا۔ اس لیے ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو کچھ حصہ جو ہے نا، جو حطیم ہے، جو اس کو حجر اسماعیل، تو وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ لیکن قریش کے پاس جب پیسے کم پڑے تھے تو انہوں نے کیا کیا، اس کو چھوٹا کر دیا دیوار، پھر وہاں نشانی لگا دی کہ یہ بھی کعبے کا ہے۔ اور جب مکہ فتح ہوا تھا 8 ہجری میں، تو فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا، اگر تمہاری قوم ابھی نئی اسلام قبول نہیں کرتی، اگر نہ کی ہوتی، تو میں کیا کرتا، دوبارہ کعبے کو اس کی اصل بنیاد پہ رکھتا، اس کے اصل بارڈرز پہ۔ لیکن ابھی کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ کبھی قریش والے ابھی اسلام قبول کریں، تو اگر اسلام قبول کرتے، اگر توڑ دیں گے کعبہ پھر سے، تو لوگ بولیں گے کیا ہے یہ نبی کعبے کو توڑ دیا ہمارے، تو یہ اسلام صحیح ہے غلط ہے۔ تو اس ڈر سے کیا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اس میں ایک حقیقت میں بڑا درس ہے کہ کبھی کبھار کوئی مصلحت کے لیے کوئی کچھ کام اگر چھوڑ دیا جائے حرج نہیں، بلکہ اچھی بات ہے۔ یہ ایک عام مصلحت کے لیے اگر ہم کوئی اسلام کا ہی کام جو صحیح کام ہے، حق کا کام ہے، لیکن اس کو کوئی بڑی مصلحت کے لیے اگر تھوڑا دیر سے کیا جائے تو اس میں کوئی، بلکہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب کیا ہوا اس کے بعد، پھر جب ہے نا زبیر رضی اللہ عنہ کی جب خلافت آئی، تو انہوں نے کیا کیا، توڑ کر دوبارہ صحیح بنایا۔ پھر جب حجاج کی خلافت آئی، عبد الملک کی، تو اس نے کہا کہ تو کیا آپس میں اختلاف لڑائی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا، پھر میں توڑ دوں گا، پھر توڑا اس نے، پھر اس کو دوبارہ وہی بنا دیا جو پہلے تھا، جو چھوٹا تھا۔ پھر جب منصور خلیفہ بنے تو انہوں نے چاہا کہ پھر سے میں دوبارہ کیا کروں، صحیح کر دوں۔ اس وقت جو بڑے امام تھے ان کا نام تھا امام مالک رضی اللہ عنہ اور رحمہ اللہ، مالک جو مشہور جو عالم ہے، جو 4 امام سے ایک امام مالک رحمہ اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ مت کرو، کہ ایک خلیفہ آ رہا توڑ رہا، ایک دوسرا بنا رہا توڑ رہا، تو بولے کہ اس سے کھلا جائے گا، چھوڑ دو، جیسا ہے چھوڑ دو اسے۔ تو اس کے بعد سے ابھی تک اسی ہے، کوئی اس کو چینج نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آخری جو پڑھیں گے کہ جب کعبہ بناتے وقت، جب کعبہ بن گیا تھا تو حجر اسود رکھنے کی جب موقع آیا تھا، تو جانتے ہیں جو مشہور قصہ ہے کہ قریش لڑ لیا آپس میں اختلاف ہوا تھا کہ نا کون رکھیں گا، کون لگائیں گا اس کو، اس کی جگہ پہ کون رکھیں گا، تو سب نے اختلاف کیا تھا۔ تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے جو داخل ہوگا اس دروازے سے، تو اس کو ہم حکم بنائیں گے، جو وہ فیصلہ کرے گا ہم اس کی بات مان لیں گے،
تو اس وقت سب سے پہلے جو اس دروازے سے داخل ہوا وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ نا ایک وہ لاؤ، ایک بڑی چادر لاؤ، اور اس کے اوپر یہ پتھر رکھ دیا اس کے بیچ میں، اور سب کو سے کہا کہ ہر کوئی اس کا ایک کونا پکڑ لے، ہر قبیلے والے. پھر اس کے قریب تک لے گئے جہاں جگہ تھی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی جگہ لگا دیا. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ فتنہ ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ آج کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.